بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر شیدا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروفیسر شیدا۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ این پی جی کے بہت سپر سٹار فیصل سوری صاحب موجود ہیں، اور یہ پہلے تو ہم ان کو تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے جو ہے وہ ٹائم نکال کے ہماری ایمان فاؤنڈیشن میں ہمارے آفس میں جو ہے وہ تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ کو یہ بتائیں کہ ان کو ہم نے انوائٹ اس لیے کیا تھا کہ یہ میرے لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہیں۔ میں نے جب یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں ان کی کاپی کیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے ان کا انداز، ان کا ہارڈ ورکنگ بہت پسند تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کا جو ہے سب سے پہلے انٹرویو کروں اور ان سے پوچھوں کہ یہ جو ہے وہ ان کی لائف اتنی ہارڈ سٹرگل ورکنگ کر کے یہ یہاں تک اتنی جلدی انہوں نے جمپ کیا، اتنی جلدی امپرومنٹ کی، تو اس کے پیچھے ان کا کیا راز ہے۔ تو اور سب سے اہم بات کہ یہ پہلے جو ان کا کریکٹر تھا وہ بڑا ایک سمائلنگ، ایک جوکی فیس تھا عوام کے سامنے، اور اب یہ بہت سنجیدہ پرسنالٹی بن چکے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا راز ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کو چھوٹا بھائی بھی کہہ سکتی ہوں، میرے بیٹوں کی طرح بھی ہیں آپ تو، لیکن پھر بھی ہم جتنے مرضی سینئر ہوں، آپ اپنی فیلڈ میں بہت سینئر ہیں، اور میں ریگارڈ کرتی ہوں کہ ماشاء اللہ تعالیٰ وہ بہت ہارڈ سٹرگل جو ہیں وہ انسان ہے، اور ہماری ینگ جنریشن کے لیے بہت اچھا جو ہے موٹیو ہے کہ وہ آپ کی کاپی کریں اور آپ سے سیکھیں کہ جب کسی مقام پہ پہنچنا ہوتا ہے تو کس طرح پہنچا جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ جو ہے وہ اس این پی جی میں جو اتنا ہارڈ سٹرگل کر کے اتنا اچھا سپر سٹار اس ٹائم بن چکے ہیں، تو اس کی سٹوری کی کیا داستان ہے وہ بتائیے۔ اچھا، جب آپ کے خواب بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو اتنی زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ صرف خواب دیکھتے رہو اور آپ کہو کہ میں یہ بن جاؤں گا تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو قاسم علی شاہ صاحب بات کہا کرتے ہیں کہ 9 سے 5 جاب کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو صبح سویرے اٹھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے محنت کرنے کے لیے اٹھنا ہے، اور پھر رات کو 1-2 بجے تک وہ ریسرچ پہ یا محنت پہ لگا رہتا ہے، وہی شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو قاسم علی شاہ صاحب میرے استاد ہیں، تو میں ان کی باتوں پہ بہت عمل کرتا ہوں۔ تو دیٹس وائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، دن ہے، صبح، جو بھی ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف اس چیز پہ فوکس کیے ہوئے ہوں کہ میں نے کچھ بننا ہے، ایک کامیاب انسان بننا ہے، تو دیٹس وائی مجھے محنت کرنا پڑتی ہے۔ آپ نے یوٹیوب میڈیا مطلب کیوں چوز کیا؟ آپ کی ایجوکیشن وغیرہ، آپ کا کوئی اور وے یا اور جاب نہیں تھی؟ میں نے میس کمیونیکیشن کیا سپیریئر یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد میں نے بہت زیادہ ٹرائی بھی کیا کہ میں براڈ کاسٹ میڈیا میں جاؤں، لیکن جب میں نے اسٹار ایشیا میں سب سے پہلے میں نے رپورٹنگ کی تھی، اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہاں پہ جگہ بنانا بہت مشکل ہے۔ شاید یہاں پہ وہی لوگ جگہ بنا سکتے ہیں جن کے پاس بہت بڑی بڑی سفارش ہیں۔ تو مجھے تھا کہ اگر میں خود پہ اعتماد رکھتا ہوں، اگر میں کچھ بن سکتا ہوں، تو یہ جو براڈ کاسٹ میڈیا یہ مجھے روک نہیں سکتا۔ مجھے خود پہ اعتماد تھا کہ میں نے کچھ بننا ہے، تو میں نے پھر چوز کیا کہ یار میں سوشل میڈیا کی طرف اگر جاؤں تو جلدی نام بھی بنا سکتا ہوں، پہچان بنا سکتا ہوں۔ تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن وہ کر کے مجھے کوئی مقام مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ براڈ کاسٹ میڈیا پہ جائیں اور وہاں پہ نیوز کاسٹنگ کریں، آپ کی پی آر بھی بالکل نہیں ہوگی۔ مجھے نیوز کاسٹر بننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ سٹی 42 پہ میں نے کچھ ٹریننگ بھی لی کچھ عرصہ، لیکن پھر میں مطمئن نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں دنیا کے سامنے آؤں، لوگوں کے سامنے آؤں، لوگوں سے ملوں، پی آر بناؤں۔ تو دیٹس وائی پھر میں نے چوز کیا کہ سوشل میڈیا بیسٹ پلیٹ فارم ہے جو مجھے جلدی کامیابی بھی دے سکتا ہے اور میری شہرت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، قاسم علی شاہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو میرے خوابوں میں میرے استاد ہیں۔ میری ان سے ایک ملاقات ہوئی ہے، لیکن ایک بہت تھوڑے سی ٹائم کے لیے، مطلب پہچان نہیں بن سکی۔ قاسم علی شاہ صاحب کی آپ نے بات کی، ان کا وہ تو میرے بھی خوابوں میں میرے استاد ہیں۔ میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی ویڈیوز سے، اور اتفاق ہوا تھا ان سے چھوٹی سی ایک ملاقات کا، لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ جب کبھی موقع ملے
ان سے جو ہے ڈیٹیل میں ملاقات ہو. میں خود بھی بہت زیادہ ڈپریشن میں رہی ہوں اور ان کے ہی کال اور ان کی ویڈیوز کی وجہ سے, ان کے باتوں کی وجہ سے جو ہے آج میں اس مقام پر ہوں. میں گورنمنٹ کالج کی میتھ کی پروفیسر تھی, لیکن اس کے باوجود میں کچھ لائف میں ڈپریشن آئی اور میں نے اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ ٹائم پیریڈ جو ہے بڑا بیڈ لک گزارا. تو ان کے انٹرویوز سے جو ہے مجھے اتنی موٹیویشن ملی کہ میں نے دوبارہ زندگی کو جینا شروع کیا. تو یہ تو آپ نے ایسا ذکر کر دیا کہ میری خود کی فیلنگس جو ہیں وہ اجاگر ہو گئیں. تو بڑا کچھ, یہ تو ہمارے لیے واقعی ہمارے پاکستان کے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہیں. اگر ہم ان کو فالو کریں تو میرا خیال ہے کسی چیز میں ہم پیچھے نہیں رہ سکتے. تو یہی چیز ہے. اچھا آپ بتائیے گا کہ یہ آپ جو اتنی سنجیدگی سے NPG پہ کام کرتے ہیں, اس کا کیا راز ہے؟ اچھا, میں جو پرسنل لائف ہے نا میری, میں اس میں سنجیدہ ہی ہوں. لیکن میں نے سکھ کا کریکٹر کیا, آپ نے دیکھا, سبھی لوگ دیکھتے بھی تھے, کچھ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اس کو. تو بعض دفعہ تو لوگ مجھے پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ سکھ اصل میں ہے یا نہیں. بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ آپ سکھ ہیں یا نہیں, لیکن میں نے بعض دفعہ اپنے انٹرویوز کے دوران ہی میں اپنا نام اصل بتا دیتا تھا, لیکن پھر بھی لوگوں کو کنفیوژن تھی کہ یہ بندہ اصل میں سکھ ہے یا نہیں ہے. عورت مارچ میں میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں میں سکھ کا کریکٹر کر رہا تھا. وہاں پہ میں ویسے انٹرویوز کرنے کے لیے گیا تھا خواتین کے, لیکن وہاں پہ ایک چینل کا اینکر مجھے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے انٹرویو دے دیں. تو میں نے اس سے کہا نہیں, میں انٹرویو نہیں دوں گا, لیکن اس نے 2-3 دفعہ کہا, ریکویسٹ کی, پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. اس کے بعد وہ جو کلپ ہے نا وہ وائرل ہو جاتا ہے, کیونکہ میں اس میں اسلامی باتیں کرتا ہوں. تو سکھ مذہب کے مطابق میں بات نہیں کر رہا تھا وہاں پہ. تو دیٹس وائی مجھے کچھ سکھ مذہب کی طرف سے کچھ تھریٹس آنے شروع ہو گئے, پھر ان کی طرف سے کچھ باتیں ایسی تھی جو تلخ تھی, تو مجھے وہ کریکٹر چھوڑنا پڑا. میرے آفس کی طرف سے حکم آیا کہ آپ یہ کریکٹر چھوڑ دیں, تو میں نے وہ چھوڑ دیا. ایز اے کامیڈین میں نے تقریباً 4 سال کام کیا ہے. میں نے بہت سے کامیڈی شو کیے ہیں, اور پھر اس کے بعد مجھے تھا کہ میں تھوڑا سا نا فیلڈ میں کام کروں. تو پھر میں اس طرف آیا ہوں کہ کرائم کی سٹوریز کرتا ہوں. تو کرائم کی طرف سے پہلے تو مجھے تھا کہ یار بعد میں مسئلے بنیں گے, بہت سے تھریٹس آتے ہیں, اب مار پیٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر مجھ میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنا ہے نا اس کو سنجیدہ ہو کر کرنا ہے, اور ڈرنا نہیں ہے کسی سے. میں پوری بہادری کے ساتھ کرتا ہوں وہ کام جو میں شروع کر دیتا ہوں. تو پھر میں نے یہ کرائم سٹوریز کرنا شروع کی. اس میں ریپ کی سٹوریز بھی ہوتی ہیں, اس میں کچھ خواتین کی سٹوریز بھی ہوتی ہیں, مکس ہوتا ہے سب کچھ نا, جیسا بھی ملک میں کرائم ہو رہا ہے وہ سب مکس ہوتا ہے. تو دیٹس وائی پھر میں نے کرائم کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا تھا. تو پہلے والے رول آپ کو جو ہے وہ آسان لگا یا یہ والا؟ تو اتنا بڑا چینج فیس کرنا میرا خیال مشکل ہے کافی. پہلے والا اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھا, اور آج والا آج کے حساب سے ٹھیک ہے. جو آپ کی زندگی میں بدلاؤ آتے ہیں نا وہ میرے خیال سے بہتر ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, اور اللہ آپ کے لیے کبھی غلط فیصلے تو کر نہیں سکتا, کبھی آپ کو غلط چیز تو دے نہیں سکتا. تو میرے خیال سے کہ پہلے والا وقت بھی اچھا تھا اور یہ والا وقت بھی اچھا ہے. کیا آپ مطلب یہ جو رول آپ کر رہے ہیں یہ NPG میں اس ٹائم پہ, مطلب یہ آپ کی لائف سٹائل یہی ہے؟ لائف سٹائل بعض دفعہ میں نا موڈ میں ہوتا ہوں, تو اچھے موڈ میں ہوتا ہوں تو میں کامیڈی بہت اچھی ویسے میں نے تو آپ کو کم ہی اسمائلنگ فیس میں دیکھا ہے. میں ویسے اتنا سیریس نہیں ہوں, لیکن لائف میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کو سیریس کر دیتی ہیں, آپ کو ایسا رہنا پڑتا ہے. یا پھر سٹوریز کی وجہ سے یہ افیکٹ آتا ہے جو سٹوریز آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ میں بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوں, جلدی رو پڑتا ہوں, جلدی بات دل کو لگا لیتا ہوں, تو یہ چیزیں بھی ہیں مجھ میں. تو مجھ میں نا ایک بہت خاص بات یہ کہ جس طرح کا موقع ہوتا ہے نا میں اس میں ڈھل جاتا ہوں. اور میں نے, آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا, لیکن میں نے تقریباً جب یونیورسٹی سٹارٹ کی تھی تب سے لے کے یونیورسٹی اینڈ ہونے تک میں نے شوبز میں بھی ٹرائی کیا تھا کہ میں ایز اے ایکٹر کام کر سکوں, لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا. تو بہت کم کام کیا میں نے. کچھ کرائم سٹوریز جو ہوتی ہیں, ویڈیو کلپس ہوتے ہیں, جیسے 92 کے کرائم سٹوریز ہوتی ہیں جس میں ایز اے ایکٹر میں نے کام کیا تھا. پھر 1-2 اور ڈراموں میں بھی ایز اے ایکٹر چھوٹے چھوٹے کلپس کیے ہوئے ہیں میں نے. تو مجھے ایکٹر بننے کا بھی شوق تھا, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے جس طرح کا موقع مل جائے نا, جیسی موقع کی مناسبت سے میں وہ اس حساب سے ڈھل جاتا ہوں. صحیح.
اچھا آپ ماشاءاللہ سے این پی جی کے سپر سٹار ہیں، ہمارے لیے تو ہیں اور عوام کے لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے. اور میں جیسے کہ میتھس کی پروفیسر ہوں، یہ بالکل فاؤنڈیشن بالکل چلاتی ہوں، ماشاء اللہ. یوٹیوب میں ابھی میرا فرسٹ اسٹیپ ہے، تو مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یوٹیوب، مجھے ایسا لگتا ہے بڑا مشکل کام ہے. تو آپ مجھے بھی کچھ انفارمیشن دیں کہ بالکل اس میں کیسے کام کرنا بالکل چاہیے ہاں اور اب ہماری ینگ جنریشن کو بھی جو کہ یوٹیوب پہ کام کر سکیں. بہت معذرت کے ساتھ میں یہ ورڈز یوز کروں گا. اگر آپ کوئی گرل فرینڈ بناتے ہیں نا تو اس کو خوش رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑے سے پیسے لگانے پڑتے ہیں. جی یوٹیوب پہ کام کرنے کے لیے، یوٹیوب کو خوش رکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے. آپ کو ڈیلی کی 2 سے 3 ویڈیوز اپلوڈ کرنا پڑتی ہیں تاکہ یوٹیوب خوش رہے کہ اس کو پتا ہو یہ شخص میرے ساتھ سنسیئر ہے. اگر آپ 2 سے 3 ویڈیوز نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے سٹارٹ کیا ابھی ہفتے میں 1 لگا دیتا ہوں، مہینے میں 1 لگا دیتا ہوں، تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب پہ فوری کے فوری آپ اپنا نام بنا لیں اور آپ پیسے کمانا شروع کر دیں. یوٹیوب پہ پیسہ کمانا اس شرط پہ آسان ہے اگر آپ محنت کر رہے ہیں، یوٹیوب کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہیں، یوٹیوب کو کنٹینٹ دے رہے ہیں لیکن یونیک. میں ابھی ہماری ڈسکس بھی ہوتی رہتی ہے آفس میں بھی کہ یوٹیوب چینل بہت زیادہ بنتے جا رہے ہیں لیکن کنٹینٹ نہیں ہے ان کے پاس. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کاپی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. میں بھی کاپی کر رہا ہوں، دوسرے چینلز والے بھی ایک دوسرے کو کاپی کر رہے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اقرار الحسن کی طرح بولنا شروع کر دوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص اقرار الحسن بن جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہر شخص فیصل خان سوری بن جائے. تو دیٹس وائی آپ وہ کنٹینٹ لے کر آئیں جس پہ آپ کو گرپ حاصل ہے، آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں، بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لوگ وہی چیز دیکھتے ہیں آپ کی جس پہ وہ اٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس میں کامیڈی ایسی نکال سکتے ہیں کہ کبھی نہ ہوئی ہو ایسی کامیڈی. آپ کاپی نہ کریں کسی کو، کاپی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں آ کے وہ رک جاتا ہے. تو اس لیے اس کو نا آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کو فوری کے فوری اس پہ یوٹیوب پہ کامیابی نہیں ملے گی. آپ کو 1 سے 2 سال سٹرگل کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، آپ کے پیسے بھی لگیں گے، لیکن پیسے یوٹیوب کو نہیں لگانے پڑیں گے، آپ کے آنے جانے کے اخراجات ہوں گے، اس پہ پیسے لگیں گے. بعض دفعہ آپ دل ہار بیٹھیں گے، دل برداشتہ ہو جائیں گے کہ آپ کے ویوز نہیں آ رہے، کیا ہو رہا ہے. میں نے جب این پی جی سٹارٹ کیا تھا تو یقین کیجئے میں نے 200 300 40 50 ویوز بھی دیکھے ہوئے ہیں اور مجھے ہوتا تھا کہ یار ویوز کیوں نہیں آ رہے. لیکن جب آہستہ آہستہ تھوڑے ہزاروں پہ کیے اور مجھے فیل ہوا کہ یار اب لوگ دیکھنا شروع ہو گئے تو مجھے تھا پھر خوشی ہونا شروع ہو گئی کہ یار بس اب ویوز آیا کریں گے. جب لاکھوں میں جانا شروع ہو گئے پھر زیادہ خوشی ہوئی، پھر میں مطمئن ہو گیا کہ ہاں اس پہ جتنی زیادہ محنت کی جائے گی نا اتنا آپ کو اجر بھی مل جائے گا. آپ اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح یہ یوٹیوب ہے، آپ اس کو کنٹینٹ دیتے جائیں، تھوڑا سا ویٹ کرتے جائیں اور آپ کو سب کچھ ملتا جائے گا انشاءاللہ. کامیابی ذرا لمبی سیڑھی ہے لیکن مل جائے گی. پہلے سٹیپ پہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، آپ کو تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی. اچھا آپ سے ایک بڑا عجیب سا بھی کوشچن ہے کہ آپ این پی جی پہ جس طرح مطلب ایک بڑی سیڈ سٹوریز کر رہے ہوتے ہیں اور این پی جی والوں کا بڑا ایک نام ہے اور ماشاءاللہ ورکنگ بھی ان کی کافی اچھی ہے، تو اس میں بڑے سخت قسم کے تھم نیل جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں. تو اس کا کیا راز ہے کہ وہ تھم نیل بعض دفعہ ہم پڑھ کے ہمارا بھی دل دہلنے لگ جاتا ہے، تو یہ مطلب اس کا کیا راز ہے کہ وہ یوز کرنے چاہیے یا وہ کس سینس میں کرتے ہیں، وہ بتائیں پلیز. بالکل یوٹیوب کو تھم نیل اگر نہیں دیں گے تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو نہیں چلائے گا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ تھم نیل ہوتے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، یہ حقیقت ہے. تیسری بات اگر میری کی جائے کہ میں ایسے تھم نیل کیوں بناتا ہوں تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ میری پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا. جو الفاظ خواتین کی طرف سے یا وکٹم کی طرف سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہی میں سے لائنز نکال کے میں تھم نیل پہ لکھتا ہوں. کوئی ایسی لائن نہیں ہوتی جو میں خود سے بناتا ہوں. اگر کوئی ہو تو آپ بلیم کر سکتے ہیں مجھے. یوٹیوب پہ کام کرنے کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑتا ہے دماغی طور پہ. آپ کو لوگوں کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے، لوگوں کے احساسات کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے، لوگوں کے فیلنگز کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ نا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ کو بھی اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں نا، آپ فرض کریں میں لکھ دیتا ہوں ایک خاتون کا انٹرویو سنیں جس نے رونے والی باتیں کر دی، واٹ از دس، نہیں دیکھیں گے لوگ. جی بالکل اصلی ہے.
جب آپ اس میں سے کوئی اٹریکٹیو لائن نکال کے اس کو بنائیں گے, اس کے جملوں کو جوڑیں گے, دین آپ کی ویڈیو دیکھی جائے گی اور پھر ہی آپ کے ویوز آئیں گے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ آپ کا لائف کا اسکیجول چل رہا ہے اور ورکنگ بھی بہت اچھی چل رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دے ہی دینی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے آپ نے قاسم علی شاہ صاحب کو فالو کیا ہوا ہے, تو ان کے آگے تو میرا خیال ہے کہ کوئی الفاظ ہے ہی نہیں بالکل. جو کہا جائے کہ ان کی تعریف آپ نے جتنی زیادہ ہے. شاہ صاحب کی بات کی ہے تو جی شاہ صاحب بہت اہم اثاثہ ہیں اس ملک کا. جی شاہ صاحب کی کچھ پکچرز کسی نے وائرل کر دی کچھ دن پہلے, اور پھر اس پہ کہا گیا کہ شاہ صاحب بھی اب اس طرح کے انسان ہیں. جی تو پلیز بالکل. جو شخص اچھا ہوتا ہے نا اس کو اچھا ہی رہنے دیجئے. اتنا گند نہ اچھالا کریں کہ آپ ملک کو بربادی کی طرف لے کر چلے جائیں. ایک شخص اتنا اچھا کام کر رہا ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے, پتہ نہیں اس شخص کی وجہ سے کتنے لوگ ڈپریشن سے نکل جاتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو خودکشی نہیں کرتے اس شخص کی وجہ سے. میں نے آپ کو بتایا, میں خود ایگزامپل ہوں ہاں کہ بالکل, لیکن ہم اپنے اثاثوں کے ساتھ ہی کھیل جاتے ہیں. تو تھوڑا سا احساس کیا کریں, آپ کا اپنا ملک ہے, آپ نے اس ملک کو خود سنبھالنا ہے, آپ نے اس ملک پہ کام کرنا ہے, آپ نے اس ملک کو سنوارنا ہے. تو پلیز اپنے اثاثوں کی قدر کریں. نیکسٹ آپ کا کیا فیوچر کا پلان ہے کہ آپ کس مقام پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس سے آگے نیکسٹ جو ہے؟ میں پلان تیار نہیں کرتا, جو اللہ دے دے وہ میں قبول کر لیتا ہوں. پھر بھی کچھ بندے نے خواب سوچا ہوتا ہے نا کہ میں یہ بنوں گا, اس کے آگے نیکسٹ, تو اس سلسلے میں آپ کا کیا پلان ہے؟ میں بہت بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک اپنا ادارہ ہو جس میں میں لوگوں کو روزگار دوں. اور میں ایک ہو سکتا ہے فیوچر کا یہ پلان بتا رہا ہوں, میرے ذہن میں چلتا ہے یہ بات کہ میں کچھ خواتین کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں جن کو ان کے شوہر چھوڑ جاتے ہیں کسی وجہ سے یا طلاق دے دیتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, معصوم بچوں کی پرورش نہیں کر پاتی, وہ کفالت نہیں کر پاتی. میں ان کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ وقت نے اگر موقع دیا, اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, تو میں انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا. یہ میری خواہش ہے. یہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی, اور کیونکہ میں خود بھی اس ٹائم سے گزری ہوں, مجھے 11 سال ہو گئے ہیں سنگل پیرنٹ جو ہے وہ سروائیول کرتے ہوئے, اور اس میں نے بھی یہ بہت کچھ جو ہے وہ دیکھا ہے. اور میری بھی فاؤنڈیشن کا یہی مقصد ہے کہ ہم جو ہے لیڈیز کے لیے کچھ کر کے جائیں. آئے ہیں تو اب دنیا میں کچھ کر کے جائیں. جو ہم نے تکلیف دیکھی ہے وہ نیکسٹ فیوچر میں ہماری کوئی بہن بیٹی نہ دیکھے. مقصد تو یہی زندگی کا ہونا چاہیے. تو آپ سے آخری کوسچن پوچھتے چلیں کہ نیکسٹ آپ کا شادی کا کیا پلان ہے, کب عوام کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں 1 سے 2 بن کے؟ اچھا, شادی کا پلان ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی, یہ مجھے بھی نہیں پتا. مطلب ابھی آپ نے مزید کچھ بننا ہے؟ بالکل, میں چاہتا ہوں کہ میں خود کو مضبوط بنا لوں, خود کو اتنا اسٹرانگ کر لوں کہ آگے آنے والے جو میرا پارٹنر ہوگا اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, اس کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہت اچھی دیٹس وائی میں تھوڑا سا اس لیے ڈیلے کر رہا ہوں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا این پی جی کے سپر سٹار فیصل سوری صاحب نے جو باتیں کہیں, ہمارے لیے وہ بڑی سبق آموز ہیں. اور ہماری ینگ جنریشن جو کہ یوٹیوب پر ورکنگ کرتی ہے اور اچھی ورکنگ کرنا چاہتی ہے, وہ ان کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اور میرے لیے پھر ایک دل سے تہہ دل سے آپ کے لیے تھینکس ہے کہ آپ نے قیمتی ٹائم سے جو ہے وہ ہمارے لیے ٹائم نکالا, کیونکہ ہم نیو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں, ہم نے آپ سے سیکھنا ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ اچھے کسی مقام پہ پہنچنا ہے. اور میرا خیال ہے ہمیں یوٹیوب میں اگر یہ سوچیں کہ ہم جس مقصد کے لیے یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں اس مقصد کو اگر ہم فالو کریں تو یوٹیوب چینل تو چل ہی جائے گا اس اچھے مقصد کے ساتھ. یہ ایک جسٹ جاب نہیں ہے, اس کا کچھ مقصد بھی ہوتا ہے. جو ایم کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں وہ مقصد پورا ہمارا ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا نمبر جو ہے واٹس ایپ اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایسی کوئی بھی پرسنالٹی ہو ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں, ایمان فاؤنڈیشن میں وزٹ کرنا چاہیں تو ہم ان کے لیے حاضر ہیں. اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اب پھر میں حاضر ہوں گی. پروفیسر شیزہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.